أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سورہ قاف آیت 20۔ اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو کہا جائے گا یہ وہی دن ہے جس کا خوف دلا گیا تھا، اور ہر شخص ایک ہانکنے والے فرشتے اور ایک گواہی دینے والے فرشتے کے ساتھ آئے گا۔ نفخ فی الصور، سور پھونک دیا جائے گا، سوک میں پھونک ماری جائے گی۔ سور 2 مرتبہ اس میں پھونک ماری جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جب پھونک ماری جائے تو فصعق من فی السماوات والارض، تو آسمان اور زمین میں سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ایک سور ہے جو اس کائنات کی تباہی کے لیے ہے، یہ سارے کائنات تباہ ہو جائے گی، ختم۔ اور دوسرا سور ہے، اس کے پھونکنے سے زندہ ہو جائیں گے۔ جی، یہ دوسرے سور کا ذکر ہے۔ سور کیا چیز ہے؟ سور میں پھونک مارنا کیا مطلب ہے، اس کی تفصیل ہم کو معلوم نہیں، نہ اس کی حقیقت اور تفصیل ہم کو بتائی گئی ہے کہ اس سور میں پھونکنے سے سارے کائنات میں لوگ مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکنے سے سب زندہ ہو جائیں گے۔ وہ سور پھونکنا کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کن فکانی ایک فیصلہ ہے، اس کی تفصیل کا ہم کو معلوم نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت میں ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکی جائے گی تو یہ وہی دن ہوگا جس کا خوف دلایا گیا تھا۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، قیامت کے دن خوف دلایا گیا۔ قرآن مجید میں، احادیث میں انبیاء نے سب نے قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، کتاب ہوگا۔ قیامت یوم الفزع الاکبر، بہت بڑی ہولناکی کا دن ہے قیامت، بتا دیا گیا تھا۔ یوم الوعید، وجاءت کل نفس معها سائق و شہید۔ اب قبروں سے لوگ اٹھیں گے، حشر کی طرف جو ہے وہ جائیں گے، اور اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے۔ دنیا میں بھی 2 فرشتے تھے، ایک نیکیوں کو لکھنے والا اور ایک گناہوں کو لکھنے والا، 2 فرشتے۔ اور قیامت کے دن جب دوبارہ زندگی ملے گی اس وقت بھی 2 ہوں گے۔ سائق، ایک سائق ہوگا اور دوسرا شہید، ایک ہانکنے والا ہوگا اور دوسرا گواہی دینے والا ہوگا۔ ایک فرشتہ ہانک کر لے جائے گا، کہاں لے جائے گا؟ حساب گاہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کے لیے لے جائے گا۔ اس کو سائق کہا ہے، ہانکنے والا۔
اور دوسرا ہے شہید، اور اس کے نامہ اعمال کی گواہی دینے والا۔ کسی روایت میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ کیا یہ وہی دو فرشتے ہیں جو دنیا میں موکل تھے اس کے اوپر، اس کا ذکر نہیں ہے۔ یا یہ فرشتے ہیں یا سائق اور شہید یا اور ہستیاں ہیں۔ یہاں پہ کہ انسان کو جب یہ ہانک کر کے لے جائے گا عدالت گاہ کی طرف، تو اس کو کہتے ہیں العرض علی اللہ، اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ سب سے اہم ترین مرحلہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا بہت اہم ہے، انتہائی اہم ہے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے سب کو۔ ایک روایت ہے الفقر والغنى بعد العرض علی اللہ، کون امیر کون غریب یہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے جائے گا تو وہاں سے یہ فیصلہ ملے گا کیا امیر ہے غریب ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو حساب دینے میں دقت پیش آئے گی اور مبتلا ہوں گے۔ حقوق العباد سب سے زیادہ سنگین مسئلہ ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ ان کو آسان سا حساب ہوگا، حساباً یسیرا، آسان حساب ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے خاندان کے دوسرے افراد کی طرف خوشی خوشی واپس آئے گا۔ ہر قیامت کے یوم الفزع الاکبر، بہت بڑی ہولناکی کے ماحول میں خوش خوش واپس کیا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اللہ کے سامنے پیش ہونا اب سے اہم مسئلہ ہے، سب سے نہایت قابل توجہ مسئلہ ہے۔ دنیا میں بھی ہم کو ہر قدم پر، ہر مرحلے میں، ہر موڑ پہ یہ چیز سامنے رکھنا چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اس ذات کو جواب دینا ہے جس کے سامنے بہت کچھ کیا دھرا ہے میں نے، اس کے سامنے کیا ہے۔ حساب کوئی اور لے گا جس کو پتہ نہیں ہے تو آپ ہیلے بہانے تراش سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا جو عمل ہے وہ اللہ کے سامنے انجام دیا ہوا ہے، کیا بہانے تراش۔ بہرحال یہ الفقر والغنى بعد العرض علی اللہ، یہ اہم ترین مرحلہ ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ عام طور پہ ہم دنیاوی زندگی میں غلط فہمیوں میں اور خوش فہمیوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور اس دن کے بارے میں خوف لاحق نہیں ہوتا، خوف لاحق نہیں ہوتا۔
اس لیے کہ ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے، ایمان پختہ نہیں ہے۔ ہم قیامت اور قیامت کے حساب کتاب اور اللہ کے سامنے جواب دینے کے سلسلے میں جب آپ کو بتایا جاتا ہے تو آپ انکار نہیں کرتے، عدم انکار ہے، بس صرف انکار نہیں کرتے، لیکن اس کے اوپر پختہ ایمان ہے ہرگز نہیں۔ اگر ایمان ہوتا تو ہم کو بڑا خوف آتا۔ ہم دیکھتے ہیں ایمان والوں کی طرف کتنا خوف آتا تھا۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم وہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جب لوگ مبعوث ہوں گے، اٹھائے جائیں گے، اس وقت مجھے رسوا نہ کر۔ ابراہیم بت شکن، ابو الانبیاء کو خوف ہے، اور آپ کے مولا امیر المؤمنین جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت کے برابر نہیں، بہتر ہے، افضل من عبادت الثقلین۔ وہ محراب عبادت میں آہوزاری کرتے ہیں، یتململ تململ السلیم، جس کو سانپ نے ڈسا ہو، مارگزیدہ، جس طرح کراہتا ہے، آہ فریاد کرتا ہے۔ علی محراب عبادت میں فریاد کرتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور تجھے پرواہی نہیں۔ لقد كنت في غفلة من هذا، ایک قرآن ارشاد فرماتا ہے لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اور تو اس چیز سے غافل تھا، اس چیز سے غافل تھا، فی غفلت من ہذا، اس چیز سے جو آج تمہارے سامنے آ رہا ہے، اللہ کے سامنے جو جواب دینے، چنانچہ ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، لہٰذا آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، قیامت کے دن ہر چیز نظر آ جائے گی، پردے اٹھ جائیں گے، حقائق سامنے آ جائیں گے۔ یہ دنیا میں وہ حقائق جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، لیکن ان حقائق کو دیکھنے کے لیے پردے، خواہشات کے پردے، خوش فہمیوں کے پردے، غلط فہمیوں کے پردے سامنے آتے ہیں، اور حقائق نظر نہیں آتے۔ دکھایا گیا ہے، انبیاء نے دکھایا ہے، قرآن مجید کے آیات میں احادیث متواتر موجود ہیں، انبیاء نے بیان کیا ہے، صلحاء نے بیان کیا ہے، ہمارے ائمہ علیہم السلام بیان کیا ہے، سب نے بیان کیا، بتا دیا، لیکن پردے پڑے ہوئے ہیں دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر، مختلف پردے بھی، غلط فہمی، خوش فہمیوں اور خواہشات وغیرہ وغیرہ جو پردے ہوتے ہیں، بہت سارے پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن تو کوئی خواہشات کا پردہ، کوئی غلط فہمی کا پردہ، کوئی خوش فہمی کا پردہ نہیں ہوگا، حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تمہاری نگاہ تیز ہے، تیز نگاہ ہے، حقائق جو ہے وہ نظر آئے گی۔ جب حقیقت کھل کر کے سامنے نظر آئے گی پھر تو یقین آئے گا نا، پھر تو ایمان آئے گا۔
فکشفنا عنک غطاءک، اس وقت ایمان آئے گا، اس ایمان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، اس دوری کا کوئی فائدہ نہیں، ادھر دور ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر کوئی آتا ہے تم سے وہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کہتا ہے تو تم اس سے نفرت کرتے، آوازیں کستے ہو اس کی۔ جی، قیامت کے دن تو ایسا نہیں ہو سکتا، حقائق تیرے سامنے آئیں، فبصرک اليوم حدید، آج خود تمہاری نگاہ تیز ہے، تم کو خود نظر آئے، حقائق تم پر کھل جائیں۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ہم نشین کہے گا جو میرے سپرد تھا وہ حاضر ہے، جو اس کا ہم نشین قیامت کے دن دنیا میں جو اس کا ہم نشین رہا ہے وہ قیامت کے دن آگے آئے گا اور وہ پیش کرے گا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک عتید تیار آمادہ کرنے کہتے ہیں، اکثر مفسرین کے نزدیک قرین ہم نشین، اس کے ہم نشین نے بتایا یہ کہ جو ان کے نزدیک جو دنیا میں اس کا اعمال ثبت کرنے پر مأمور تھا، جو فرشتہ، وہ فرشتہ آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور وہ فرشتہ جو ہے نامہ اعمال سامنے رکھے گا اور کہے گا کہ ھذا ما لدی، جو کچھ میرے پاس ہے، تو نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ میرے پاس ہے، تو نے دنیا میں جو کچھ کہا اور کیا ہے وہ سب میرے پاس محفوظ ہے۔ کہ ہمارے اعمال کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ جی، آپ کا عمل، ہماری ہر جنبش، ہر عمل اس کائنات میں محفوظ ہے، کہیں نہیں جاتا۔ جی، آپ کو بتایا کہ انسان کا اعمال انرجی یہ شکل میں محفوظ ہے۔ کل آپ کو بتایا ہم جو عمل کرتے ہیں اپنے وجود کو خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ابدی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عمل محفوظ ہے نا۔ وہ فرشتہ کہے گا تمہارے اعمال جو ہے وہ میرے پاس جو محفوظ ہے اور وہ آمادہ ہے، وہ فرشتہ اس اعمال کو جو اس نے دنیا میں تحریر کیا ہے وہاں پیش کرے گا۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے، ہم نشین سے مراد فرشتہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم نشین سے مراد شیطان ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، ہم نے اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیا ہے تو وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ ہے کہ شیطان کہے گا جو میرے کام سپرد تھا تمہارے گناہ، وہ یہ آمادہ ہے، جیسا کہ اور جگہ پر ہے قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کا ہم نشین کہے گا، یعنی شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ، میں نے گمراہ نہیں کیا، شیطان کہے گا میں نے صرف دعوت دی تھی،
ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ خود دور تک گمراہی میں چلا گیا تھا۔ یہاں بھی اس آیت میں قال قرینہ، اس کے ہم نشین شیطان کہے گا۔ یہاں قرین سے مراد شیطان ہے، مگر یہاں جو قرآن مجید میں جو تعبیر ہے ما لدی، لدا کسے کہتے ہیں؟ لدی جو میرے پاس ہے، میرے پاس ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو قرین ہے ہم نشین ہے، یہ اس کے پاس ہے، کچھ محفوظ ہے۔ وہ محفوظ اعمال ہو سکتے ہیں، اس کے اعمال۔ یہ شیطان کے ساتھ زیادہ مناسبت نہیں رکھتا، اس سے مراد جو ہے وہ وہی فرشتہ ہے جس کے پاس انسان کا اعمال محفوظ ہے۔ چنانچہ ایک روایت بھی ہے، ساتھ ساتھ ایک روایت بھی ہے، اس روایت میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا ھذا ما لدی عتید سے مراد کیا ہے؟ فرمایا هو الملک الذی یحفظ علیہ عملہ، یہ وہی فرشتہ ہے جو اس کے عمل کو محفوظ رکھتا تھا، ثبت کرتا تھا۔ دو فرشتے ہیں، نیک اعمال کو ثبت کرنے والا اور برے اعمال کو ثبت کرنے والا۔ تو برے اعمال کا ثبت کرنے والا جو ہے کہے گا کہ تمہارے برے اعمال میرے پاس محفوظ ہے، یہ لو، تو خود دیکھ تو اپنے عمل کو۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم ہوگا تم دونوں فرشتے ہر عناد رکھنے والے کافر کو جہنم میں ڈال دو۔ القیا، تم دونوں ڈال دو جہنم میں، ہر کافر اور عنید کو جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر معتد مریب، خیر کو روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، شبہ میں رہنے والے کو جہنم میں ڈال دو۔ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بناتا تھا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بناتا تھا، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا ان دونوں فرشتوں کو کہ اس آدمی کو جہنم میں ڈال دو۔ یعنی جو دو فرشتے دنیا میں ان کے اعمال ثبت کرنے پر مامور تھے، ان دونوں فرشتوں کو حکم ملے گا، نیکی ثبت کرنے والے کے پاس کوئی نیکی ویکی اس کے پاس نہیں ہوگی، جہنم میں جو جائے گا، اور جو گناہ ثبت کرنے والا ہوتا ہے اس کے پاس بہت کچھ ہوگا۔ آتا ما لدی، یہ جو میرے پاس ہے وہ، لہٰذا ان دونوں کو حکم ملے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ کس قسم کے لوگوں کو جہنم میں؟ مناع للخیر، کار خیر کو روکنے والے، روکنے میں جو پیش ہے، مناع صیغہ مبالغہ ہے، کار خیر کو روکنے میں پیش ہوتے ہیں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص خود کار خیر نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہے مناع آگے لوگوں کو بھی روکتا ہے۔ وہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص مرتا ہے یا مرنے سے پہلے توبہ کرنا چاہتا ہے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے زندگی میں
ان سے میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک جن کو اس نے گمراہ کیا ہے ان کو گمراہی سے نہ نکالے۔ کیسے نکال سکتے ہیں؟ اور جن کو گمراہ کیا ہے، لچھے دار تقریروں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور جو گمراہ ہوئے ہیں وہ مر گئے ہیں، اس کے مرنے سے پہلے مر گئے، ان کو کیسے وہ گمراہی سے نکال لائے گا؟ بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے۔ وہ بہت انتہائی بیوقوف لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ توبہ انسان، حدیث میں ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کرے، مرنے سے 1 مہینہ پہلے، کہا مہینہ زیادہ ہے حدیث کے الفاظ، 1 ہفتہ پہلے، ہفتہ بھی زیادہ ہے، 1 دن پہلے، دن بھی زیادہ ہے، 1 گھنٹہ پہلے، گھنٹہ بھی زیادہ ہے، پھر موت سامنے آنے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ توبہ قبول کرے گا۔ لیکن یہ جو منع للخیر ہے، لوگوں کو خیر سے روکنے والا، جن لوگوں کو گمراہ کیا، اس نے جن کو گمراہ کیا ہے وہ مر گئے ہیں اس سے پہلے، ان کو کیسے گمراہی سے نکالیں گے؟ جب تک جن کو گمراہ کیا ہے ان کو گمراہی سے نہیں نکالے گا، یہ نہیں بخشا جائے گا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت بد نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے یہ، جرم بخشودنی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے سامنے توبہ قبول ہے، توبہ کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، یہاں توبہ کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے۔ تم نے اس کو گمراہ کیا، وہ مر گیا، تم کو پھر اس گمراہی سے تو نکال نہیں سکتا۔ جب تک اس کو نہیں نکالیں گے تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ مر گیا آدمی جو ہے جس کو تم نے گمراہ کیا ہے، کیسے نکالیں گے؟ تو اس سے اس آیت کے ذیل میں 2 باتیں رہتی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ میں بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔